السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک بار پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کے، کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کو لے کر، لاک ڈاؤن کی جو بات ہو رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو بات ہو رہی ہے، اس پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا یہ فائدہ مند ہے اس طرح کا لاک ڈاؤن؟ ہم اگر انٹرنیشنلی کمپیریزن کریں، دیکھا جائے کہ باہر کے ممالک میں کیا ہوا ہے تو وہاں پہ یقیناً لاک ڈاؤنز میں نرمی کی گئی، لیکن وہاں پر جو عوام میں شعور ہے، جو سمجھ ہے، جس طریقے سے اس پوری سچویشن کو وہ ٹیکل کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں سے بہت مختلف ہے۔ تو کیا ہم وہاں کی مثال دیتے ہوئے یہاں پر وہ سب اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہمیں اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ عوام کس حد تک اس معاملے کی اس کی سنگینی کو، اس کے کریٹیکل ہونے کو سمجھتی ہے، یہ ہمیں اینالائز کرنا ہے، یہ ہمیں جانچنا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو اب سے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی میڈیا کی اب وہ ساکھ نہیں رہی ہے جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ تو کیا ایسے ہی ہے کہ میڈیا کی اب وہ ساکھ نہیں رہی ہے؟ ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر جو کچھ نشر کیا جاتا ہے، جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو اینکرز پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے، ان کی پرسنالٹیز پر کرٹیسائز کیا گیا ہے، ان کی ایز این اینکر ان کے رولز پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ یا اس موجودہ سینیریو میں ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ پہلے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تھا، کسی کی کوئی رائے ہوتی تھی تو وہ اسی طرح سے ٹیلی ویژن پروگرامز میں، اخبارات کے ذریعے یا مختلف تقاریب میں ہمیں دیکھنے یا سننے کو ملتی تھی، لیکن اب جو کچھ بھی ہے وہ فوری طور پر سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، اور صرف آ ہی نہیں جاتا ہے، بہت حد تک بات آگے نکل جایا کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے میں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے۔ افتخار صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے طارق پیرزادہ صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں، اور وہ بھی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ان سے بھی ہم آج کے پروگرام میں ان کی رائے بھی لیں گے، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک لیتے ہیں مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے۔ سر، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، جزوی لاک ڈاؤن ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا ہم صحیح فیصلے کر رہے ہیں، یا یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چل رہا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے؟ بس فیصلے ہو جاتے ہیں اور اعلان بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ایکسپیرینس کسی کو تھا نہیں یہاں پہ، ہمارے ملک میں بھی نہیں تھا اور دنیا بھر میں نہیں تھا، تو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا کافی مشکل تھا۔ اور یہاں پہ چونکہ لاک ڈاؤن کا ایشو بن گیا سندھ ورسز فیڈریشن، تو وہ ایک دوسرے کے ایشو میں آ کے انہوں نے فیصلے غلط کیے، اور پہلے کچھ دن 4-5 دن لاک ڈاؤن اچھا رہا، اور اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اور آج تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، دیر از نو لاک ڈاؤن ان مائی سٹی آف لاہور، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ اموات مئی میں زیادہ ہوں گی، اور ان کا کہنا ہے کہ 1.5 آدمی کی بجائے 1 آدمی مرے گا، 1 آدمی کی بجائے 1.5 آدمی مرے گا، ان کا یہ فلسفی ہے۔ پھر کہا کہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دہاڑی دار لوگوں کے لیے، وہ بیچارے بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دہاڑی دار لوگوں کے بارے میں نہ تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگر ہے، اور نہ ہی صوبائی حکومتوں کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ تو ایک لفظ استعمال کیا گیا سیاسی کہ جی ان کا کیا بنے گا، دہاڑی دار لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ تو بن موت مر جائیں گے جی، تو ان کے لیے کافی 200 ارب روپے اب رکھ دیا گیا۔ وہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، اس کے SOPs کیا ہوں گے، اور وہ کب تقسیم ہوگا، نو ون نوز۔ خواتین کو جو پیسے دیے گئے وہ ضد میں آ کے BISP کے نہیں دیے گئے، ایک نئے پروگرام کے دیے گئے، احساس کے کہ اس میں مردوں کو اور عورتوں کو پیسے دے دیے جائیں، اور وہ 4,000 روپیہ مہینہ۔ اب 4,000 روپے مہینہ کیا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ بالکل۔ اب ڈیتھ بڑھ گئی ہیں، 300 کو کراس کر گئی ہیں، اور جو متاثرین ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ اب مجھے بتایا میں کس پہ الزام دھروں؟ بالکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، جو ہمارا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مجسٹریٹ، اور نیچے ان کا سارا سٹاف ناکام ہو گیا ہے۔
ایک ہی راستہ تھا کرفیو کا، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر کرفیو لگا دیا گیا تو اس کے بعد شاید کچھ اور نہ ہو جائے. یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاس آج کیپیسٹی ہے 80,000 لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی 22 کروڑ کی آبادی میں. آپ مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کو ہاؤ ٹو سپورٹ اٹ. مجھے تو یہ بالکل افسوسناک سارا عمل لگا. لوگوں نے احتیاط کی اپنے طور پہ، مطلب لوگ ماسک تک پہننے کو تیار نہیں. لوگ مسجد میں ڈسٹنس، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ ڈسٹنس رکھو، وہ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا حکومتی رویوں سے کہ شاید یہ بیماری کوئی بیماری ہی نہیں ہے، یہ وائرس کو وائرس ہی نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان ہی نہیں ہونا. وہ جو میسج گیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس میسج کا بھگتان اللہ تعالیٰ اگر وہ خصوصی رعایت کرے ہمارے ساتھ تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اس کا بھگتان ہم بھگتیں. افتخار صاحب، آپ نے کہا میسج غلط گیا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ بھی اس کے لیے کسی حد تک ذمہ دار ہیں کہ میسج ان کی طرف سے بھی صحیح نہیں گیا؟ کہ عمران اسماعیل صاحب ہیں، گورنر ہیں سندھ کے، ان کو بھی کرونا وائرس ہو گیا، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ جا رہے تھے، لوگوں سے مل ملاپ کر رہے تھے، اور انہوں نے احتیاط نہیں کی. دیکھو دوست، میں تو صاف کہہ رہا ہوں نا، میسج اس لیے غلط گیا کہ جب آپ کچھ کریں، عمل آپ کا کچھ اور ہو، آپ امپلیمنٹ کروا نہ سکیں، تو میسج تو غلط جائے گا. ریاست ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ریاست ایک فیصلہ کرے اور اس میں مثلا شام کو 5 بجے کے بعد تو میجورٹی آف دی جو انہوں نے دی ہیں اجازتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں نا. تو 6 بجے شام سے لے کے صبح 6 بجے تک ایک خوفناک قسم کا لاک ڈاؤن کرنے سے کون روکتا ہے ان کو؟ کون روکتا ہے؟ مجھے سوال کا جواب دیا جائے نا. یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہم اس لیے ریلیکس کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ریلیکسیشن کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. جو دہاڑی دار جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آئیں لاہور میں کسی کو بھیجیں، آپ کا دفتر لاہور میں ہے، جائیں جا کے آبادیوں کا وزٹ کریں، اپنا جو تعمیراتی کام ہے وہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا. میں کہتا ہوں کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک سخت لاک ڈاؤن سے کون روکتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ہم سے شیئر کی جائیں پاکستانیوں سے کہ جناب ہم تو رات کا بھی لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ٹھیک، اس پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے طارق پیرزادہ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے لاک ڈاؤن کو لے کر؟ دیکھیے علی ممتاز، بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق ہو، پاکستان ہو یا انگلینڈ ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، یہ بیماری اس کی نوعیت کا ابھی تک بھی کوئی علم تو کسی کو نہیں ہے. لہذا اس کے متعلق جو عدم علم ہے اور بے یقینیت ہے، اس کی سزا انسان کو فطرت کی طرف سے مل رہی ہے اور بھرپور مل رہی ہے. اس لیے میں یہاں پر ایک دم کسی حکومت، کسی بھی ملک کی حکومت کے متعلق ٹرمپ کو چھوڑ کر، کہ اس کے پاس 2 مہینے تھے اور اس نے کچھ نہیں کیا، باقی تمام ملکوں میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنوبی کوریا ہو، اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جن میں فرق پڑا ہے اور ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے بیمار لوگوں کی، اور اس بیماری پر کافی حد تک قابو بھی پایا ہے. مثلا نیوزی لینڈ میں ابھی انہوں نے تھوڑی سی رعایت دی ہے لیکن بڑی سختی کے ساتھ. تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت جو پاکستان کی ہے، اگر اس کے تھوڑے سے ڈھیلے ڈھالے پن کا جو پچھلے 50 60 70 سال کی اس کی تاریخ ہے، دوسرے اس کو دیکھیں، پھر ہمارے عوام کے مجموعی رویے، ہمارے ثقافتی رجحانات، ہماری مذہبی یقین جو ہیں، جن کا اللہ کی بتائی ہوئی حکمت سے کہیں زیادہ اپنی دین کی تشریح پر جو تکیہ کرنے کا ایک عمل ہے. مثلا ہم لوگ پاکستان میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ سعودی عرب کیا کرتا ہے، لیکن جب سعودی عرب نے اور ایران نے اس دونوں چیزوں پر، تراویح پر اور جمعے کی نمازوں پر، اور ویسے بھی مسجدوں میں نمازوں پر پابندی لگائی، تو وہ پابندی یہاں کے مولویوں کو اور دیگر حضرات کو قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ موجودہ حکومت نے بھی اس پہ گو کی نقطہ نظر اپنایا، حالانکہ انتہائی ذہانت آمیز فیصلہ تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں لوگوں کو بالکل تاریخ کا تو صفر کے برابر بھی شعور نہیں ہے. اگر یہ لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ،
تو ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ جو 18 سنہ ہجری میں ایک فکرے میں کہوں گا یا 619 عیسوی میں جب شام میں طاعون پھیلا، اس کا نام طاعون امواس تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کے شہر میں گئے جو تقریباً شام اور حجاز کی سرحد پر تھا، تو وہاں پر فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور طاعون پھیلا ہوا تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر واپس جائیں کیونکہ لوگ مر رہے تھے، اور آخر میں یہ ہوا کہ 25,000 مسلمان فوجی، یہ تاریخی حقائق ہیں، وہ مر چکے تھے اس کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب جب مشورہ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں چلتا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کا عقیدہ مسئلہ تقدیر پر بہت یقین تھا، انہوں نے کہا اے عمر تو اللہ کی قضا سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو دانش کا وہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں آخری لفظ میں، آخری فقرے میں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قضا کی طرف فرار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سلامتی جو ہے وہ حکمت الہیہ کے عین مطابق ہے، اور اگر آپ مسجد کے اجتماع سے آپ کو نقصان ہوتا ہے تو ان دنوں کے لیے مسجد سے گریز کریں۔ یہی بات سعودی عرب اور ایران میں ہوئی، یہی بات پاکستان میں بھی اپنانی چاہیے، لیکن یہاں شعور کی سطح جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے اور اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ ٹھیک، افتخار صاحب ابھی آپ نے کرفیو کی بات کی تھی، تو عمران خان صاحب سے جب بھی بات کی جاتی ہے یا ان سے سوال پوچھا جاتا ہے یا نہ بھی پوچھا جائے، خود سے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہمیں دہاڑی دار کا سوچنا ہے، ایک عام آدمی کا، غریب کا سوچنا ہے، یہ جو مکمل اور سخت قسم کے لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے یہ وہ ڈیفنس میں رہنے والے E7 میں رہنے والے کرتے ہیں اور اس لیے اس کو مزید سخت نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو یار، میں اس بات سے اب اتفاق کر چکا ہوں، یعنی جتنی آپ نے سہولتیں دینی ہیں، جتنی آپ نے اجازتیں دینی ہیں، اس کے لیے اخبار کا پورا آدھے صفحے کا اشتہار ہے، وہ آپ پڑھ لیں، تو اس میں کون سی چیز اب رہے گی؟ نائی کی دکان رہے گی نا، جس کی وجہ سے میرے بال بڑھ گئے ہیں۔ ایک نائی کی دکان ہے، اس کو بیچارے کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ بھی دکان کھول لے، مطلب کون ہے جس کو اجازت نہیں ہے؟ پھل فروش کو اجازت ہے، ریڑھی والے کو اجازت ہے، آج کل رمضان ہے، دہی بھلے جو بیچ رہا ہے اس کو اجازت ہے، پکوڑیوں والے کو اجازت ہے، پکوڑے والے کو اجازت ہے، مچھلی والے کو اجازت ہے، گوشت والے کو اجازت ہے، سبزی والے کو اجازت ہے، کہ کون ہے؟ رہ کون گیا؟ مجھے یہ تو بتائیں نا آپ۔ اب میں کہتا ہوں چلیں اب ریاست کو اس حد تک مذاق نہ بنائیں، ریاست کو ثابت کرنے کے لیے ہم رات کو جو ہے وقت، جب کوئی دیہڑی دار کام نہیں کرتا، جب کوئی بے روزگار نہیں ہو رہا، کسی کا روزگار نہیں چھن رہا، اس وقت تو ریاست کی جو رٹ ہے اس کو تو کہیں اسٹیبلش کر کے دکھا دیں۔ میرا یہ پرابلم ہے، میں اس باتوں سے آگے نکل چلا گیا ہوں کہ بھئی کیا ہوا، ہو گیا جو ہو گیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے، جو آلریڈی اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کرونا وائرس نے اس کو اتنی بری طریقے سے ایکسپوز کیا ہے کہ خوف آتا ہے۔ اب ریٹ کس کی ہے افتخار صاحب؟ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ اس طرح سے نظر نہیں آئی۔ آپریٹ کرنے والے جو ادارے ہیں، پولیس کی جو ریٹ ہے، جو ایڈمنسٹریشن کی ریٹ ہے، جو منتخب پارلیمنٹ کے فیصلوں کی ریٹ ہے، میں اس ریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے تو پھر اب آگے تو کوشش کی جا سکتی ہے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ بھائی میں تو کوشش کرنے کا حامی ہوں، لیکن آپ ہی نے تو بتایا ہے نا کہ ہم جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ ڈیفنس میں رہنے والے ہیں، ان کو کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے، اور میرا چیلنج ہے کہ جتنی غربت کی حقیقت کو مجھ جیسے لوگ جانتے ہیں، شاید ہی یہ جو لیڈرز ہیں، یہ جو منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹرز، I'm talking about federal ministers، یہ جانتے ہوں کہ غربت کیا چیز ہے، اور غریب کہاں رہتا ہے، کس طرح کی گلی میں رہتا ہے، وہ زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ We should not play with the galleries۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے افتخار صاحب، we'll continue with the discussion. We've got to take a short break over here. بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو میڈیا کو لے کر جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، میڈیا کی ساکھ کو لے کے کہ اب اس طرح سے نہ تو ویورشپ رہی ہے نہ وہ کریڈیبلٹی رہی ہے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔
ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے طارق پیرزادہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میڈیا کے رول کو لے کر جو ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھی ہیں ڈیولپمنٹس اور جس طرح سے میڈیا کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ حکمرانوں کو جب کہیں اور کسی پر الزام دینے کا ان کو موقع حاصل نہیں ہوتا تو بعض اوقات میڈیا پر بات کرنی ضروری بھی ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ وابستہ بھی ہیں, پارٹیوں سے وابستہ بھی ہیں, لیکن حکومتوں کا یہ ایک پرانا مسئلہ ہے کہ جب ان کو توجہ ہٹانی ہوتی ہے کسی خاص مسئلے سے تو وہ اور کسی کا نام نہیں تو میڈیا کا نام ضرور لے لیا کرتے ہیں. اور یہ ایک اس کی بھی ایک پرانی تاریخ ہے, 30 40 50 60 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, اور یہی ایک افسوس کی بات ہے. لیکن میں یہاں 2-3 باتیں ذرا سی کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, پہلی ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے کہنی کہ پاکستان میں یقیناً غریب کا مسئلہ تو ہے, اور اگر ان کی تعداد جو پہلے تقریباً آدھے پاکستان کے برابر تھی, کو 8 سے 10 کروڑ لوگوں کے برابر, تب اس میں ظاہر ہے کہ 2 کروڑ کا اضافہ ہی ہو گیا ہوگا, 12 کروڑ فرض کر لیتے ہیں. یا میں اس فگر کو, اس تعداد کو اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹھوس یقینی تعداد ہے, لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر اتنے لوگ ہیں اور ان میں کمی کے لیے آپ نے موجودہ لاک ڈاؤن کو استعمال کرنا ہے تو اس میں یقیناً لاک ڈاؤن کو نرم کرنا تو ضروری تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کہا بھی گیا کہ ہمیں اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں. لیکن حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو نیم جمہوری یا جمہوری معاشرے ہیں, یہ پاکستان نیم جمہوری معاشرہ ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور مغرب کے ملک جو ہیں وہ خاصے پختہ جمہوری معاشرے ہیں. لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جہاں ذرا سی نرمی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیلیفورنیا کے گورنر نے ابھی کل رات سے وہ بیان دے رہا ہے کہ ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے, لوگ فوراً بیچ پہ چلے گئے ہیں اور کوئی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا ہے. تو یہ صرف حکومتوں کی طرف سے قانون کے نفاذ کی بات ہی نہیں ہے, یہ اس میں لوگوں کی طرف سے شعور کا مظاہرہ کرنے اور بات کا ادراک کرنے کی بات ہے. یعنی میں اس طرح کہوں گا ایک بڑے کڑوے الفاظ میں کہ اگر لوگوں کو موت اور زندگی کے درمیان وہ واضح لکیر نظر نہیں آ رہی جو کہ عام حالات میں کسی بھی مرتے ہوئے آدمی کو تو کم از کم نظر آ جاتی ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو, ایسے معاشرے کو, ایسے قبائل کو, ایسی ریاست کو بڑی ہی خوفناک پیش رفت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ابھی شروع میں یہ کہہ چکا ہوں. چنانچہ یہ بات بالکل ضروری ہے کہ لوگ ٹیلی ویژن دیکھیں, بات سنیں, حکومتیں جو ہیں وہ بار بار مثلا ہر گھنٹے کے اگر 10 منٹ بھی حکومت وقت خرید کر ٹیلی ویژن کا اس بات کا پرچار کرے. عمران خان روزانہ کی بنیاد پر عوام سے حقائق لے کر ان کے سامنے آئے, لوگ محسوس کریں گے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ غیر معمولی صورتحال کے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پیدا کریں گے, جہاں لوگ پہلے ہی شعور کے مسئلے سے دوچار ہیں, تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی بھیانک صورتحال جو ہے وہ تشکیل پذیر ہے. ٹھیک, افتخار صاحب آپ اس پر بہت تفصیل سے اس پر اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں, اور آپ کا تجزیہ اس موضوع کو لے کر بہت میٹر بھی کرتا ہے. آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 2011-12 کی جو ویورشپ ہوتی تھی اب وہ ویورشپ نہیں ہے ٹیلی ویژن چینلز کی, میڈیا کی کریڈیبلٹی اب وہ نہیں رہی ہے, کیا آپ ایگری کرتے ہیں یہی سچویشن ہے, یا عمران خان صاحب پہ چونکہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے گزشتہ 2 سال میں جب سے حکومت میں آئے ہیں تو اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کو غصہ نکالنے کا حق ہے, ہی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور 20 مہینے ہو گئے ان کو اپنے اقتدار میں آئے, 1/3 انہوں نے پورا کر لیا ہے, باقی ان کا جو ہے 40 مہینے کا اقتدار اور ہے. جہاں تک ٹیلی ویژن کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ٹیلی ویژن پر ایسا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی نہ ہو, کیونکہ ہماری جرنلزم کا یہ بنیادی اصول ہے. جب ہم پرنٹ جرنلزم میں تھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ سٹوری تمہاری بھلا کتنی اچھی ہے, جب تک دوسرے فریق کا موقف نہیں آئے گا آپ کی سٹوری نہیں چھپے, اور نہیں چھپتی تھی. بڑی محنت سے ہم کام کرتے تھے,
मैं इस प्रोफेशन में 30-32 साल से हूँ। जी हाँ। हम बहुत अच्छी स्टोरी लेके आते थे, लेकिन रोक देता था न्यूज एडिटर कि नहीं जनाब, इसमें दूसरी पार्टी का मौकफ नहीं है। चले ठीक है। टेलीविजन पे तो हर वक्त हर प्रोग्राम में पीटीआई का मौकफ होता है और बड़ा भरपूर मौकफ का इजहार उनके जो नुमाइंदे हैं वो करते हैं। तो फिर ये कहना है कि मीडिया अपनी साख खो बैठा है, तो इसका मतलब है फिर उनको भी तो सोचना चाहिए कि जो उनका बयानिया है वो भी साख खो गया है। अगर उनके बयानिए में ताकत होती तो व्यूअरशिप कम ना होती। लोगों का टेलीविजन से तल्लुक जिस तरीके से वो बता रहे हैं टूट गया है, कभी ना टूटता। नहीं है कि आप अपने मोबाइल पे या आप अपने लैपटॉप पे सोशल मीडिया को सारा दिन देखते रहें। ये टेलीविजन जो होता है इस पे हर आदमी की नुमाइंदगी होती है और वो जवाब देता है। मतलब अगर उस पर इल्जाम लगता है तो फौरी तौर पर उसका जवाब देता है। सोशल मीडिया पे तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना कि सोशल मीडिया रिप्लेस कर गया है, नहीं। हाँ, अलबत्ता टेलीविजन ने हमारे प्रिंट मीडिया को रिप्लेस किया है। उसकी वजह है कि जो खबरें हम सारा दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अगले दिन तकरीबन वही खबरें हम फ्रंट एंड बैक पे देखते हैं, मासवाए एडिटोरियल पेजेस के जहाँ पे कुछ कॉलम डिफरेंट होते हैं या एडिटोरियल डिफरेंट होता है। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं बतौर सहाफी कि हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। अगर हमारी हुई है तो फिर इनकी भी हो गई है, क्योंकि इनकी नुमाइंदगी हर जगह है। इसमें इफ्तिखार साहब कदा गिलामी के लिए माजरत, कोई जो ये मीडिया को लेकर ये बात अब फ्लैश की जाती है कि जी मीडिया पे झूठ बोला जाता है, फेक न्यूज दी जाती है और बात को ट्विस्ट करके कोई और एंगलिंग करके पेश कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये बात तीनों का जवाब सुन लीजिएगा। कैमरा इज देयर, फेक न्यूज होती है, एक्शन ले। झूठी खबर है, एक्शन ले। अब जो ये ट्विस्ट करके पेश की जाती है, तो भाई मेरे दोस्त, उस ट्विस्टिंग को रोकने के लिए उनका नुमाइंदा हर प्रोग्राम में मौजूद होता है। मेरे लिए में नहीं कि जो इस वक्त प्रोग्राम टेलीविजन पे टॉक शोज चल रहे हैं वो उनकी नुमाइंदगी के बगैर चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक स्टेज पे जब उन्होंने बाइकआउट किया था तब एक मुश्किल आई थी, और ये बाइकआउट पीपल्स पार्टी ने भी किया था और पीपल्स पार्टी को इस बाइकआउट का फायदा नहीं हुआ था, और जब उन्होंने रियलाइज किया तब तक वो काफी नुकसान उठा चुके थे। तो ये ऐसा ना करें। देखिए, मीडिया को आप धमका नहीं सकते। ये जो अभी हमें गाली पड़ेगी मुझे आपके प्रोग्राम के बाद, जो ट्रोल मुझे गाली देगा, अगर आप उसको क्लिक करके देखें तो उसके जो फॉलोवर होते हैं ये 29 होते हैं, 26 होते हैं, या 110 होते हैं, या 122 होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो आदमी मुझे गाली दे रहा है, और वो मुझे गाली मेरे मौके पर नहीं दे रहा, वो मेरी फैमिली को गाली दे रहा है, मेरी जात को गाली दे रहा है, मेरी शक्ल को गाली दे रहा है, मेरे एक्सप्रेशन को गाली दे रहा है। तो अगर ये सिखाया गया है और अगर इन्होंने मीडिया को कंट्रोल करना है तो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा। माजी में भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। मीडिया के लिए की जो हमारी डिस्कशन है इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस मौके पर हमें लेनी है एक और ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मीडिया की बात जब हो रही है तो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं टू द मीडिया, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पहुंचाते हैं मीडिया तक, वो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को फिरदौस आशिक अवान साहिबा देखती रही हैं। उनसे पहले फवाद चौधरी साहब देखते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को भी कुछ विद इन द पार्टी मुखालफत का सामना था। फिर एक साल पूरा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इसको देखा, और अब जो नया चेंज लाया गया है वो ये है कि शिबली फराज साहब को, जिसको बहुत से हलकों में सपोर्ट भी किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, उनको फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। और मुआविन खुसूसी हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब। तारिक पिरज़ादा साहब, आप इस तब्दीली को क्या समझते हैं कि सही तब्दीली है, या दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट विच विल प्रॉब्ली वर्क और विच माइट नॉट वर्क, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इससे पहले जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, चाहे वो PMLN हो या कोई और गवर्नमेंट हो, उनका स्टाइल या उनका अंदाज उसी तरह का होता था कि जिस तरह फवाद चौधरी या फिरदौस आशिक अवान साहिबा का था। शिबली फराज शायद उस रोल को उस तरीके से ना निभा पाए। मैं एक बात तो मैं चूंकि बड़ी वजाहत से बात करने का आदी हूं, मैंने शिबली फराज के साथ प्रोग्राम भी किए हुए हैं और आप लोगों ने शायद मुझसे ज्यादा किए हुए हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उनका इंतखाब बिल्कुल गलत इंतखाब है। उनमें कम्युनिकेशन या इब्लाग की सलाहियत बहुत कम है। वो किसी भी टॉक शो में अपने नुक्ता नज़र को
بڑے ٹھوس انداز میں آگے لے جانے میں کبھی کامیاب ہوتے تو دیکھے نہیں گئے ہیں. تو اب ایک ہجوم جو صحافیوں کا بیٹھا ہوا ہوگا وہاں پہ ان کے ٹیڑھے اور ترچھے اور حقیقت پسندانہ یا غیر حقیقت پسندانہ جیسے بھی سوالات ہوں گے ان کا جواب دینے کے لیے ایک خاص وضاحت اور سرحد کی ضرورت ہوتی ہے, قوت ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس میرے نزدیک تو ہے نہیں. تیسری بات میں ذرا جنرل عاصم باجوہ کے متعلق بھی بات کروں گا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب وہ ISPR کے بڑے اس کیا کہتے ہیں بہت بڑے نمائندے تھے اور کامیاب تھے کافی, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دو افراد کو ایک ادارے سے لینا اور دوسرے کو جو بالکل ہی کمیونیکیشنز کی سکل سے آ رہی ہے اس کو آگے لے کر آنا, دونوں ہی باتیں مجھے تو بالکل لگتا ہے کہ فیصلہ غلط ہے. یہاں پر باقاعدہ پیشہ ور قسم کے عام سیاسی پس منظر کے لوگوں کو لانے کی ضرورت تھی اور وہ یہاں مجھے نظر نہیں آیا. افتخار صاحب, عاصم سلیم باجوہ صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں کو ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے بٹھانا کہ جو پہلے خالی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ یا اس سے پہلے فواد چودھری یا PMLN کی گورنمنٹ میں ہم نے ٹورڈز دی اینڈ دیکھا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھ رہی تھیں, کیا دونوں کی ضرورت تھی اور دونوں کے ہونے سے کیا پرفارمنس بہتر ہوگی, مزید ریپرزنٹیشن مزید بہتر ہوگی, یا ایک کھچڑی سی پک جائے گی, مکسچر ہوگا جس کا سمجھ میں نہیں آئے گا کس نے کیا دیکھنا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو جن کے تعلق فوج سے ہے وہ پریس بریفنگ کو ہینڈل کریں گے, پریس مینس کو ہینڈل کریں گے, اور شبلی صاحب منسٹری کو ہینڈل کریں گے, کیونکہ منسٹری کے نیچے بہت سارے اور بہت سے شعبہ جات ہیں جن کو انہوں نے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, وہ ان کو دیکھیں گے. اور چونکہ باجوہ صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہے ٹو ہینڈل آل کائنڈ آف جرنلسٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ یونیفارم میں تھے اور اب یونیفارم میں نہیں ہوں گے, اس کا فرق تو ہمیں محسوس ہوگا. یونیفارم سے ڈر کے مارے کچھ لوگ سوال نہیں کرتے, لیکن اب شاید وہ خوف نہ ہو. لیکن چونکہ ان کا تجربہ اتنا ہو گیا ہے, ان کا ایکسپریشن اتنا ہو گیا ہے, وہ چیز کو ہینڈل اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہوگی کہ ان لوگوں سے بات کریں. لیکن پھر سوال اور دوبارہ پیدا ہوتا ہے جی, کیا میڈیا کو قابو کرنے سے, یہ 200-400 صحافیوں کو قابو کرنے سے حقائق بدل جائیں گے؟ کیا یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں اٹھے گا کہ بھائی آپ کے جو 20 مہینے گزرے اس میں آپ کا کون سا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا؟ یہ سوال لوگ کریں ہی نا. یہ سوال لوگوں کو بتائے کس نے ہیں؟ یہ سوال لوگوں کو عمران خان نے بتائے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کی تقاریر کو سن لیا جائے اور اگر عمران خان صاحب کے انٹرویوز کو دیکھ لیا جائے, اور یہ تمام جو سوالات جن کو یہ برا کہتے ہیں, نیگیٹو کہتے ہیں, پلانٹڈ کہتے ہیں, لفافہ صحافیوں کی طرف سے سوال کیے جانے کا کہتے ہیں, خود عمران خان نے ان سوالوں کا جو جواب دیا ہے وہ تو دیکھ لیں. ہر ایشو پہ عمران خان کا انٹرویو موجود ہے. بالکل ہے. اور آج کا عمران خان اور وہ انٹرویو والا عمران خان دو مختلف عمران خان نظر آتے ہیں. اور دوسری بات ہے, عمران خان کا یہ تاثر تھا کہ ان کے پاس ٹیم ہے, ہر محاذ کے لیے ٹیم ہے. لیکن اگر آپ اقتصادی محاذ دیکھیں, اگر آپ پلاننگ کا محاذ دیکھ لیں, اگر آپ انفراسٹرکچر کی تیاری کا محاذ دیکھ لیں, آپ کوئی محاذ دیکھ لیں, اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے. تو کیا لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ چلیں آپ 200-400 صحافیوں کو خاموش کر لیں, 2-4 میڈیا مالکان کو اور دباؤ میں لے آئیں, اخباروں کا اشتہارات اور جو ان کو اشتہار دیتے ہیں اس سے یہ مینج کر لیں. لیکن لوگوں کا کیا کریں گے؟ کیا لوگوں کا ڈائلاگ آپس میں ختم ہو جائے گا؟ دوسرا افتخار صاحب ذرا اس پہ بھی پلیز کامنٹ کیجئے گا. بہت کم ڈائلاگ ہوتا ہے, اٹ از اونلی پرسن ٹو پرسن, سم ٹائم 10 to 20 پیپل آر آن ون گروپ. تو کیا یہ بند ہو جائے گا؟ افتخار صاحب ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ رہا ہے 2013 کے انتخابات سے پہلے, جب عمران خان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا جہانگیر ترین صاحب کے فارم ہاؤس پہ لودھرا میں, تو تب میں نے ان سے کہا کہ آپ جن کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دے رہے ہیں یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو پہلے کسی اور جماعت میں تھے, PMLN میں تھے, اور لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, ان کی پرفارمنس بھی نہیں ہے. تو اس وقت بھی ان کا بیانیہ یہ تھا, ان کا کہنا تھا جی آپ نے مجھے دیکھنا ہے. اور پھر بعد میں بھی جب ان سے یہ پوچھا جاتا رہا کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کرپٹ رہے ہیں ماضی میں, اگر آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور وہ دوبارہ کرپشن کریں گے, تو ان کا تب بھی یہ کہنا تھا کہ جی میں ہوں اور میں تو کرپٹ نہیں ہوں. اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی جب ریموو کیا گیا ہے تو الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے سرکاری اشتہارات کو چلانے کے لیے مختلف ایجنسی سے کمیشن مانگا, 10% کمیشن مانگا,
اور بھی کچھ اختیارات سے تجاوز تھا، گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، پی ٹی وی کے کوٹھے سے ملازمین گھر پہ رکھے ہوئے تھے، اس طرح کے معاملات تھے. تو جو بیانیہ ہیں وہ عمران خان صاحب کا اپنے بیانیہ غلط ہو گیا. میرے دوست، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آئی ریسپیکٹ عمران خان بیکاز اس نے ایک کوشش کی پاکستان کی جو سیاست تھی اس میں ایک تیسری طاقت کے طور پہ ابھرنے کی، اور وہ لکی تھا کہ ایک نوجوان نسل پوری کی پوری اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے جو ووٹ لیے وہ اس بات کا ثبوت ہے. لیکن اب افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے 20 مہینوں میں کہ عمران اپنی کسی بات کو بھی پورا نہیں کر پائے گا اور کر پایا. اب وہ آ گیا دھمکیوں پہ، دباؤ پہ، لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ. ایسے حکمرانی نہیں ہوتی. آئی ایم اے اولڈ مین، آئی ہیو سین since ذوالفقار علی بھٹو ٹائم up till today. میں I was a political activist، میں کچھ چیزوں میں شامل بھی رہا ہوں. ایسے نہیں چلے گا. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، یہ فیڈریشن ہے. اب 18ویں ترمیم کا کی بات جو کر رہے ہو، جو لوگ کر رہے ہیں، جو لڑکے کر رہے ہیں، کیا انہوں نے 18ویں ترمیم جو آئین میں 101 اور 102 کے قریب جو کہا کہ کو تھا کہ ٹھیک امینڈمنٹس ہوئی ہیں، پڑھی ہیں؟ اب اگر ان لوگوں کو لا کے پچ کر دینا تو نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے کہ جو چھوٹے یونٹس ہیں ان میں سے آواز بڑی سخت بلند ہوگی. اب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ موقع نہیں ہے وہ. اور جب ایک کرائسس میں سے ہم گزر رہے، کورونا سے ہمیں جان نہیں چھوڑ رہی، اقتصادی صورتحال ہماری کیا دنیا کی اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے. بے روزگاری ہے ہمارے پاس، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو کیا اس موقع پہ یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے؟ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ کون شروع کر رہا ہے. اور میری بات آخری یہی ہے کہ ہر پروگرام میں ان کی نمائندگی ہے. ہاں، یہ اگر سمجھتے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، فیک ہے، the camera is there, you can go to the camera اور جا کے پیمرا میں شکایت کریں اور ایکشن لیں. میں تو خود چاہتا ہوں کہ صحافت میں گالی ختم ہونی چاہیے، صحافت میں ٹرولنگ ختم ہونی چاہیے، صحافت میں لوگوں پہ الزام تراشی ختم ہونی چاہیے. ہمارے پہ بہت الزام لگتے ہیں. آج بھی میں نے ایک آدمی کو ٹویٹر پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے. میں نے کہا بھائی یار، مجھے باقیوں کو نہیں پتا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر میں نے حرام کھایا ہے، لوٹ مار کی ہے، دلالی کی ہے، کسی کا سے پیسہ لیا ہے، تو آئی ایم اویلیبل. لیکن ہر آدمی کو گالی مت دو، یہ روایت بڑی ڈینجرس ہے. جی بالکل. طارق پیرزادہ صاحب، ایک بی بی سی اردو کی خبر جس کی جو ہیڈ لائن ہے، میں اس پر آپ کا کامنٹ بھی لینا چاہوں گا کہ عاصم باجوہ کی بطور معاون خصوصی تقرری پر سوشل میڈیا پہ رد عمل، سمارٹ لاک ڈاؤن لگاتے لگاتے سمارٹ مارشل لا لگا دیا گیا. نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ میں نے ایک خاص طریقے سے اشارہ جس طرح کیا تھا اس کو بیان کرنے والوں نے بڑے کرخت انداز میں کہہ دیا، تو میں ان الفاظ کا انتخاب تو نہیں کروں گا. بہت مناسب آدمی ہے ویسے تو، لیکن میری ترجیح یہ تھی کہ سیاسی پس منظر والی شخصیت کا آنا ضروری تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، بہت بڑی بددیانتی اس وقت ہوئی تھی نون لیگ کی طرف سے جب انہوں نے بعض شکوں کے ساتھ اتفاق کیا تھا. دیکھیں 57%، میں آپ کو اس وقت پوری کائنات میں جس وقت ہمارے پاس 199 یا 200 ملک موجود ہیں، ان میں کسی ایک ملک میں وفاق سے 57% رقم لے کر ملک کے باقی صوبوں میں نہیں بانٹی گئی. آپ صوبوں کو دیتے ہیں، ریاستوں کو دیتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ پیسہ دیں گے کم ہوگا، لیکن آپ وفاق کے ہاتھ باندھ کر یہ رقم نہیں دے سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر سود دینا ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے، لیکن جو مخصوص رقوم ہے وہ صوبوں نے لینی ہے. اور اسے کیا وینٹیلیٹر جو ہے پھر اس کے بعد وفاق فراہم کرے، تو اس کے لیے تو پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وفاق وینٹیلیٹر نہیں دے سکتا، یہ ایک مثال کی بات ہے. چنانچہ آپ نے اس ریاست کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کے لیے مرکز کی سطح پر اس ترمیم کو پاس کیا تھا. اس میں ترمیم بہت ضروری ہے، ورنہ وفاق کو نقصان پہنچے گا. اور میں یہ بات پھر کہوں گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میری بات کا کہ صوبوں سے پیسے دینے، ان کو دیے جانے والے پیسے چھین لیے جائیں، بلکہ اس تناسب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو 57 ہے تو اس کو 60، اس کو 50، 48، 47 پر لائیں تاکہ وفاق کے پاس کچھ تو ہو.
ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے، میں جاتے جاتے عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ صبح کو تمام رقوم رکھیں جتنی ان کے پاس ہیں، لیکن دینے سے پہلے دفاع اور جو ٹھیک ہے، میں چاہوں گا طارق فضاد صاحب جاتے جاتے کوئکلی قرضوں کی جو رقم ہے بریفلی ان 20 سیکنڈز اگر افتخار صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ اگری کرتے ہیں طارق فضاد صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ جو رد و بدل ہے یہ 18ویں ترمیم میں 18ویں آئینی ترمیم میں مزید ترمیم کی ضرورت ہے؟ آئی ڈس ایگری ٹوٹلی ماس وائی ایجوکیشن کے ایشو پر اس وقت بھی اپنا لوگوں کی ریزرویشن تھی، اور اگر یہ آپ 18ویں ترمیم کو پڑھیں تو جو اس میں جو دباچہ کے ساتھ جو اپینڈکس ہے اس میں احسن اقبال کا نوٹ بھی ہے کہ اس نے ایگری نہیں کیا تھا. کئی پوائنٹس ایسے تھے جہاں پہ افراد نے ڈس ایگری کیا، لیکن یہ ایک کنسنسس سے ہوا ہے. اور جو یہ اب کوشچن ریز کیا گیا ہے پیسوں کا، میں مناسب نہیں سمجھتا. افتخار صاحب we've got to close the show for tonight. I don't want to destabilize the federation. Right. افتخار صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. طارق فضاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ہم کلوز کرتے ہیں. کل انشاءاللہ رات 10 بجے آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.